بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیوب کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جس عیب سے جانور کی کوئی مخصوص منفعت یا خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے تو اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر عیب اس درجے کا نہ ہو تو قربانی جائز ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عیب سے قربانی مانع ہے یہ باعتبار مالدار کے ہے، یعنی مالدار لوگوں کی قربانی وہ عیب سے ادا نہیں ہوتی۔ البتہ فقراء کی بات جو ہے تو ان کے لیے عیبدار جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے قربانی ان پر واجب نہیں۔ تو جب قربانی واجب نہیں تو یہ جو قربانی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں۔ اور قربانی کے جانور میں اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو ایسا عیب قربانی سے مانع نہیں۔ اب وہ عیوب جو قربانی میں مانع ہے تو ان میں سے سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا ہو، لہذا اگر سینگ کے کچھ حصہ ٹوٹ چکا ہو یا پورا سینگ لیکن جڑ سے نہ اکھڑا ہو، یعنی ان کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، تو اس پر قربانی جائز ہے۔ سینگ کا کچھ بھی حصہ باقی ہو تو اس میں ثلث، ربع یا نصف وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جانور اندھا ہو، یک چشم ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ مذبح تک نہ جا سکے، انتہائی کمزور ہو، دونوں کانوں کٹے ہوئے ہوں یا پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہوں، ایک کان ہو اور دوسرا نہ ہو، پورا دم یا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، سورین کٹی ہوئی ہو، بہت مریض ہو، کوئی بھی عضو ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، ناک کٹ گئی ہو، تن کٹا ہوا ہو، زبان اس قدر کٹی ہوئی ہو کہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکے، جانور غلاظت کھانے والا ہو، لیکن یہ شرط اس وقت تک ہے کہ جب جانور کو 2-3 دن یا اس سے زیادہ پاک خوراک نہ کھلائی گئی ہو۔ البتہ اگر کوئی جانور 3-4 دن ان کو باندھ کے رکھا جائے اور صرف پاک خوراک کھلائی جائے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اتنا کمزور ہو کہ ہڈی گودے سے خالی ہو، ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، بکری کے 1 تن کا اور اونٹنی گائے کے 2 تنوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، یا تنوں کے سرے کٹ گئے ہو، تو یہ وہ عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی یہ جائز ہو۔ اب وہ عیوب جو قربانی میں مانع نہیں ہے، ایک تو سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا اس طرح ٹوٹ گئے ہوں کہ کچھ حصہ باقی ہو، آلے تناسل کٹا ہوا ہو جس سے جبتی کے قابل نہ رہا ہو، زکام یا کانسی ہو، بچہ جننے کی قابل نہ ہو، داغ زدہ ہو، دیوانہ ہو، لیکن دیوانے پن خوراک وغیرہ سے مانع نہ ہو،
دانت نہ ہو لیکن چارہ کھا سکتا ہو، خارش زدہ ہو لیکن صحت مند ہو، یعنی ان کا اثر گوشت پر نہ پڑا ہو۔ بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو لیکن کھا سکتی ہو، لیکن بخلاف گائے بیل وغیرہ کے، ان کا حکم الگ ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے کان چھوٹے ہو یا کان میں سوراخ ہو یا کان اوپر سے نیچے کٹا ہوا ہو جو چھیدا ہوا ہو، یا سرین پیدائشی طور پر چھوٹی ہو، اس کی قربانی یہ جائز ہے۔